مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آیت درود کہتے ہیں سورہ احزاب کی پارہ 22 کی جو آیت مشہور ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت نمبر 56 ہے، اس کو آیت درود کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، یہ آیت درود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں لطف کی بات تو یہ ہے، اب لطف کی بات کیا ہے سنیے، ایمان تازہ ہوگا آپ کا، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، مگر کسی جگہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا عز و جل کا بھی ہو اور بندے کا بھی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے کام ہم نہیں کر سکتے اور ہمارے کاموں سے اللہ عز و جل بلند و بالا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ عز و جل کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ جس طرح ہلال عید پر، عید کے چاند پر سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح مدینے کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خود خالق کی بھی نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تنبیہ الغافلین میں ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، اس مہینے کو ویلکم، خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مبارک ہو، میں نے سنت کی ادائیگی سے آپ کو مبارکباد دی، جو حاضرین ہیں ان کو ہی مبارک ہو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو غمگین اور اشکبار ہوتے ہیں، خطبہ اس دن میں کچھ الوداعی کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ سنیے،
بڑی معلوماتی بات ہے اور ایمان فروز ہے۔ رمضان، مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے۔ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شہر رمضان۔ شہر سٹی نہیں، یہ شہر عربی میں یعنی مہینہ، رمضان کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، کعبے کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح اور روزے کی حالت میں جائز نوکری، جائز تجارت، یہ بھی اللہ کے کام قرار پاتے ہیں۔ تو اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی مفتی صاحب نے لکھا ہے، اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، ماہ رمضان گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے بھی اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ مرحبا 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 سحری کی آمد، مرحبا 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 افطار کی آمد، مرحبا مرحبا تراویح کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آخری عشرے کا اعتکاف مدنی چینل کے ناظرین 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دلاتا ہے، گناہوں کی معافی کی بشارتیں دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون۔ رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد عربی کی ترکیب کے مطابق اردو میں ضاد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور 5 خصوصی عبادتیں ہیں ماہ رمضان کی، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر کی عبادات۔ سچے دل سے 5 عبادتیں کرے گا تو وہ ان 5 انعامات کا مستحق ہوگا۔ وہ 5 انعامات کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ رحمت الہی، محبت الہی، امان الہی، زمان الہی، نور الہی۔ سبحان اللہ۔ اب رے رحمت چھا گیا ہے اور سمائے نور نور، اب رے رحمت چھا گیا ہے اور سمائے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ مرحبا۔ ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک ان میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ مومن اس مہینے میں کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے پر سونے کی بناوٹ ہوگی جس پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ جب بندہ رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے گزشتہ یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اس دن تک کیے گئے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے
70,000 فرشتے نماز فجر سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں. اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں کوئی سوار 500 سال تک چلتا رہے. ماہ رمضان کی کیا بات ہے. تو رات کی عبادت دن کی عبادت سے افضل ہے، یاد رکھیے گا. اور 5 وقتہ نماز کے بعد نماز تہجد کی فضیلت ہے. اب ماہ رمضان میں بھی تہجد نہیں پڑھیں گے، بھئی سحری کے لیے اٹھنا تو ہے، استنجا وضو سے فارغ ہو کر 2 نفل پڑھ لیں، لے جی تہجد کی سعادت بھی مل گئی. اور تراویح تو ادا کرنی، سنت مؤکدہ ہیں ہمارے لیے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ اعتکاف ہے، اور تراویح سنت مؤکدہ ہے. تو تراویح تو ہمیں ادا کرنی، سستی نہیں کرنی اس کے اندر. رمضان سال میں ایک ہی بار تو آتا ہے. تو رات کی عبادت اور وہ بھی رمضان کی، سبحان اللہ. ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں. اور جنت میں گھر کیسا بنایا جائے گا؟ اس کے دروازے ہوں گے 60,000. کوئی اتنا بڑا سیٹ ہوگا دنیا میں کہ جس کا مکان ایسا ہو کہ 60,000 دروازے ہوں؟ سبحان اللہ. ماہ رمضان کے قدردان کے لیے رحمت رحمان سے انشاءاللہ اتنا بڑا مکان ہوگا کہ 60,000 اس کے دروازے ہوں گے. دروازے کس چیز کے بنے ہوں گے؟ سونے کے. اللہ اللہ اللہ. 60,000 دروازے سارے سونے کے. اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ سرخ یاقوت، انتہائی قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. رمضان کے پہلے روزے کے بدلے میں ہی پچھلے رمضان سے اس دن تک کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور سبحان اللہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک فرشتے روزے رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس روزے دار کو بخش دے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے.